بسم اللہ الرحمن الرحیم. 332 ہے. ٹھیک ہے. فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ نا صفحہ 332 پہ ہے جملہ فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى 10 دراهم. مہر کو غیر مہر کے ساتھ ملا کر اگر نکاح کر دیا جائے، مہر کو ان دونوں کو ملا کر مہر مقرر کیا جائے تو کیا حکم ہے وہ آ رہا ہے. تو اگر شادی کیا اس عورت سے ان دونوں غلاموں پر، ان دونوں بتایا اشارہ کر کے، یہ دونوں غلام بیٹھے ہوئے تھے دونوں بازو. فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ ان دونوں میں سے ایک کون ہے؟ آزاد ہے. فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي تو نہیں ہے اس عورت کے لیے مگر باقی، مگر باقی ایک ہی غلام دینا ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع سے یہ بات بول چکے ہیں کہ مشار الیہ سب سے زیادہ قابل اعتبار رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ یعنی مشار الیہ کو بتایا، کسی طرح بتایا؟ غلاموں کی طرف بتایا، دونوں غلاموں کی طرف بول کے. وہ دونوں غلام میں سے ایک آزاد ہے، دونوں غلاموں میں سے ایک آزاد، اس آزاد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ یہ غلام نکاح میں مقرر ہو جائے گا بطور مہر کے. فَلَيْسَ لَهَا تو اس کے لیے نہیں ہے مگر باقی، یعنی وہ دوسرا غلام. اذا ساوا 10 دراہم جبکہ وہ 10 درہم کے برابر ہو جائے. 10 درہم کے برابر ہو جائے اس واسطے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا ابو حنیفہ کے پاس. لأنه مسمى اس لیے کہ وہ مسمى ہے، اس لیے کہ کون مسمى ہے؟ وہ غلام. دو غلام کی جگہ پر اب ایک بچ گیا. ووجوب المسمى وان قل يمنع وجوب مہر المثل اور مسمى کا واجب ہونا اگرچہ کہ کم ہو جائے. مسمى کا مشار الیہ کی اہمیت ہے نا، مشار الیہ کون تھا؟ کوئی مسمى کر مہر میں لے لیا گیا ہے اگرچہ کہ وہ کم ہو، مہر مثل کے واجب ہونے کو روکتا ہے. وقال ابو یوسف لها العبد وقیمت الحر. ابو یوسف کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو یہاں پر انہوں کہتے ہیں کہ اس کے لیے غلام دینا ہے اور آزاد کی قیمت بھی دینا ہے. اس کو کیا دینا ہے؟ ہمیں نہیں. جزاک اللہ. کیوں ابھی صبح ایسا کیوں بولتے ہیں؟ انہوں بولتے ہیں جو نام لیا گیا اس کا اعتبار ہے. کیا لیا گیا انہیں؟ یہ دونوں غلام بولا تو دو غلام ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ اب وہ دو میں سے ایک تو غلام ہے، وہ غلام دینا ہے، اور دوسرا غلام نہیں ہے تو اس کی قیمت دینا ہے، اس کی قیمت دینا ہے. وقال ابو یوسف لها العبد وقیمت الحر لو كان عبدا اور آزاد کی قیمت ہے اگر وہ غلام ہوتا تو کتنا تھا؟ لأنه اطمعها سلامت العبدین اس لیے کہ اس نے اس کو حرص دلایا دو غلاموں کی محفوظ ہونے کا. دو غلاموں کے محفوظ مانے دو غلام اچھے سے ہیں میں تم کو سپرد کروں گا، دو غلام مکمل صحیح سالم ہیں میں تم کو کیا کروں گا؟ سپرد کروں گا. ایسا حرص دلایا. وعجز عن تسلیم احدہما اور ان دونوں میں سے ایک کے سپرد کرنے سے عاجز ہو گیا. فتجب قیمتہ لہذا اس کی قیمت واجب ہوگی. تو ابو یوسف کا خیال کے مطابق غلام بھی دینا ہے اور وہ آزاد اگر غلام رہتا تو کیا قیمت لگتی تھی؟ وہ دینا ہے. وقال محمد امام محمد کی ایک روایت ہے، وہو روایت ابی حنیفہ اور یہی ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے، لها العبد الباقی کہ اس کو جو ہے باقی کا غلام دینا الی تمام مہر مثلھا اس کے مہر مثل کے پورا ہونے تک اگر اس کا مہر مثل غلام کی قیمت سے زیادہ ہو. امام محمد کیا بتاتے ہیں معلوم ہے؟ اگر دونوں میں سے ایک آزاد ہے دوسرا غلام ہے تو یہ غلام کی قیمت جو غلام ہے وہ غلام دے دو اور مہر مثل کو پورا کرو. اور کیا کرو؟ کیا مطلب مہر مثل پورا کرو؟ اگر وہ غلام جو ہے 1000 کا ہے اور مہر مثل 1500 کا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہ غلام دے دینا ہے اور 500 روپے ایکسٹرا دینا ہے. ایسا تو یہ محمد کا قول، یہ محمد قول ابو حنیفہ کی بھی روایت. باقی غلام دینا ہے مہر مثل کی پورا ہونے تک اگر مہر مثل اس کا اس غلام کی قیمت سے زیادہ، اگر مہر مثل لأنہما لو کانا حرین یجب تمام مہر المثل اس لیے کہ اگر وہ دونوں آزاد ہوتے تو پورا مہر مثل واجب ہوتا تھا ان کے پاس. اگر وہ دونوں آزاد ہوتے تو کیا ہوتا تھا؟ واجب ہوتا تھا. کیونکہ ان کے پاس اعتبار کس کا ہے بھائی؟ وہ جنس والا ہے. وہ اس سے پہلے پڑھے نا اپن. اور جو ہے کیا کہتے ہیں دونوں ایک ہی جنس کے اگر ہوں، دونوں ایک ہی جنس کے اگر ہوں تو اس وقت کس کا اعتبار ہے؟ مسمى کا اعتبار ہے. مسمى بھی وہ ہے مشار الیہ بھی وہ ہے تو ایک چیز کا اعتبار ہے.
اور وہ سپرد نہیں کر سکا تو اس وقت انہیں کیا بولتے تھے؟ مہر مثل دینا ہے. تو لہٰذا اب یہاں پر بھی یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ دونوں آزاد ہوتے تو پورا مہر مثل واجب ہوتا تھا. لہٰذا ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو ایک غلام ہے, تو غلام آزاد وہ غلام ہو جائے گا اور مہر مثل کو معیار بنانا پڑے گا. وہ غلام ہو جائے گا اور اب مہر مثل غلام کے اندر ہی سے سمجھو تو بس وہی غلام دے دینا ہے. اگر مہر مثل غلام سے زیادہ ہے تو وہ غلام دے گا, جو بھی کم پڑ رہا اتنا مہر مثل دے دینا ہے. یجب العبد الی تمام مہر المثل, تو لہذا ان دونوں میں سے ایک غلام ہوگا تو غلام واجب ہوگا مہر مثل کے پورا ہونے تک. مہر مثل کے یہاں تک وہ جھگڑے پورے ختم ہو گئے. اب یہ آدھا مہر, پورا مہر, آدھا جو ہے غیر مہر, آدھا مہر, یہ سب باتیں ختم ہو گئی. جو کہ میں بولا تھا نا شروع میں, یہ مسائل سے زیادہ واسطہ آپ نے کو نہیں, بس کتاب میں ہے اس واسطے پڑھ لیے. اب جو مسائل آ رہے ہیں یہ اہمیت والے ہیں, ان کو توجہ سے پڑھو. وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی سے نکاح کر لیے, نکاح کرے یہ سمجھ کے کرے کہ نکاح حقیقی ہے, مگر نکاح ہونے کے بعد پتہ چلا کہ نکاح کیا تھا؟ فاسد تھا. جیسے حسان میاں مہمان ہیں ہمارے, انہوں کیا کرے تھے, ایک لڑکی سے جو ہے نکاح کر لیے, وہ اتفاقاً رضائی بہن ہے. دخول سے پہلے پہلے پتہ چل گیا, دخول سے پتہ چل گیا, کوئی آ کے بول دیے, ابھی دعوت چل رہی, آ کے بول دیے ارے وہ لڑکی سے نکاح کرے, بچپن میں تم اس کی والدہ سے دودھ پیے ہوئے ہیں, یا انہیں جو تمہاری والدہ سے دودھ پی ہوئی ہے. بات ہوتے ہی کیا ہو گیا, تحقیق کی گئی, حقیقت ہوگی, پتہ چلا, تو پھر نکاح کیا ہوتا؟ فاسد. تو فاسد ہونے کے بعد تفریق ایسی نہیں ہوتی, قاضی صاحب تفریق کرتے. شرعی عدالت میں کیا ہوتا؟ قاضی صاحب جو ہے کہ سامنے بات جاتی, انہوں تحقیق کرتے, اور نتیجہ جب صحیح نکلتا تو تفریق کرائی جاتی. تو نکاح فاسد میں تفریق قاضی نے کر دی. نکاح فاسد میں اب انہوں بولیں گے یہاں تو قاضی نہیں ہے نا, اب یہاں تو نہیں ہے تو قاضی نے کرے تو جو بیٹھک ہوتی ہے, جو پنچ ہوتی ہے, جو عالم دین کے سامنے فیصلہ کیا جاتا, اسی کو قاضی ماننا پڑتا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نکاح ہو گیا نا, عام طور پر نکاح ہوتے ہی مہر آ جاتا, اور اگر جو ہے طلاق قبل دخول ہو جائے تو کتنا آتا بھائی؟ آدھا آتا, اگر مہر مقرر کرے تو, اگر نہیں کرے تو مہر مثل کی جگہ پہ متع ہوتا ہے, یہ تو معلوم ہے. یہاں پر جو ہے نہ دخول ہوا نہ جو ہے طلاق ہوئی, طلاق بھی نہیں ہوئی نا, کیوں طلاق ہوتی کب؟ نکاح سے تو طلاق ہوتی, طلاق کی نوبت ہی نہیں آئی. تو ایسی صورت میں قاضی صاحب تفریق کرنے کے بعد کوئی مہر دینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب جب قاضی نے تفریق کر دی زوجین کے درمیان نکاح فاسد میں دخول سے پہلے پہلے, تو اس کو کوئی مہر نہیں ہوا. لأن المہر فیہ لا یجب بمجرد العقد, اس لیے کہ مہر اس میں صرف عقد سے واجب نہیں ہوتا. صرف عقد سے مہر کب واجب ہوتا ہے؟ نکاح حقیقی میں, نکاح صحیح میں. اس کو نکاح فاسد کیوں بولتے؟ چونکہ نکاح کے الفاظ ہوئے تھے, ورنہ نکاح نہیں ہے وہ, ورنہ تو اس لیے کہ مہر اس میں واجب نہیں ہوتا مجرد عقد سے, اس کے فاسد ہونے کی وجہ سے. وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِفَاءِ مَنَافِعِ الْوَضْعِ, اور وہ تو واجب ہوتا ہے منافع بضاع کے حاصل کرنے سے. البتہ یہاں پر سمجھو, نکاح فاسد کے اندر اگر دخول ہو گیا, یہ حسان میاں کیا کرے, نکاح ہو گیا, کسی کو معلوم بھی نہیں تھا رضائی بہن ہے بول کے, دونوں جو ہے پہنچ بھی گئے, بات چیت ہوئی, یہاں تک کہ دخول بھی ہو گیا. اس کے بعد جو ہے بعد میں پتہ چلا دوسرے دن کہ انہیں تو ان کی رضائی بہن ہے, انہیں تو کیا ہے, اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب تو ساتھ نہیں رہ سکتے, نکاح فاسد ہو گیا یہ, تو اب جو استعمال کرے اس کا بوزا, اس کا کیا کریں گے؟ تو مہر دے دینا پڑے گا, مہر دینا پڑے گا. اس واسطے بول رہے ہیں کہ وہ تو واجب ہوتا ہے منافع بضاع کے حاصل کرنے کے بعد, منافع بضاع کے حاصل کرنے کے بعد. اب جب میں جو ہے ایک مرتبہ جمع کر لیا کہ آپ کرتے رہوں گا, ایسا نہیں کر سکتے. وہ تو ہوا وتی بھی شبہ, وہ تو کیا ہو گیا بھائی, جائز سمجھ کے کرے. اگر ناجائز سمجھ کے اس کے باوجود بھی کرے تو کیا ہو سکتا پھر؟ خالی گناہ تھوڑی ہوتا تھا, کوڑے بھی لگتے تھے, کوڑے بھی لگتے تھے, نہیں لگتے تھے, سنسار بھی ہوتا تھا. نہیں پہلے سے اگر انہوں شادی شدہ تھے تو ہوتا تھا سنسار, نہیں ہے نا ہمیں پہلے سے. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ منافع بضاع کے حاصل کرنے سے واجب ہوتا ہے, منافع بضاع کے حاصل کرنے سے کیا واجب ہوتا ہے؟ مہر واجب ہوتا ہے. وَقَضَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ, اسی طرح خلوت کی بات, اس کا تعلق اوپر سے ہے. نکاح فاسد میں تفریق ہو گئی, نکاح فاسد میں تفریق ہو گئی تو کس سے؟ دخول سے پہلے پہلے مہر نہیں. اسی طرح خلوت کے بعد ہوئی تو بھی کوئی مہر نہیں ہے, خلوت کی بات ہوئی. خلوت کو دخول کا درجہ دیے تھے اس سے پہلے, کہاں دیے تھے؟ نکاح صحیح میں. اگر انہوں نے صحیح نکاح کرے تھے, بیوی کے ساتھ خلوت کر دیے, مگر انہوں دخول نہیں کرے,
کوئی معنی حقیقی بھی نہیں تھا، شرعی بھی نہیں تھا، طبعی بھی نہیں تھا نا، پڑھے نہیں پر یاد آ رہا؟ ہاں، تو ایسی صورت میں جو ہے مہر پورا دینا پڑا بولے. لیکن یہاں پر خلوت ہو گئی لیکن دخول نہیں ہوا. اسی مثال کو لے لیں گے آگے. انہوں گئے بیوی کے ساتھ تنہائی میں، اس کے بعد بات چیت ہوئی تو بات چیت میں راز کھل گیا کہ دونوں کیا ہے، رضائی بھائی بہن ہے. تو فوراً باہر نکل کے آگے اپنے گھر والوں کو بول دی، ارے ہم نکاح کر دیے لیکن وہ اتفاقاً جو ہماری رضائی بہن ہے اس سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تب کیا ہوا؟ خلوت ہو گئی مگر دخول نہیں ہوا. عام طور پہ ایسے ہوتا، پتہ چلتا کیونکہ بات چیت جب ہوتی نا جب راز کھلتے بولے ایسا. تو اس وقت کیا اب مہر دینا پڑے گا؟ کیا وہ تو نہیں، اب مہر دینا نہیں پڑے گا. کیوں؟ وہاں پر خلوت صحیحہ کو مکمل مہر دینا اس واسطے بولا گیا تھا کہ وہ لڑکی کیا کری تھی، اپنا بزا آپ کے حوالے کر دی تھی. یہاں پر حوالے نہیں ہے نا، شرعاً حوالے نہیں ہے. لہٰذا اس خلوت صحیح ہوگا، نکاح فاسد کی خلوت صحیحہ کو دخول کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. بولیے، نکاح فاسد کی خلوت کو دخول کا درجہ ٹھیک ہے. وقت بعد الخلوت، اسی طرح خلوت کی بات، لأن الخلوت فی لا یثبت بها التمکن، اس لیے کہ خلوت اس میں ثابت نہیں ہوتا اس پر قدرت رکھنا. اس خلوت سے تم اس پر قادر ہو گئے ثابت نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ شرعاً تو آپ کو اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے نا. فلا تقام مقام الوطی، لہذا اس کو وطی کا قائم مقام نہیں قرار دیا جائے گا، اس کا وطی کا قائم مقام نہیں قرار دیا جائے گا. فإن دخل بها، ہاں وہ بات جو ابھی کہی گئی ہے. فإن دخل بها، اور اگر تم اس سے دخول کر لیے ہیں، فلها مہر مثلها، تو اس کے لیے اس کا مہر مثل ہے. ولا یزاد علی المسمى، لیکن وہ مسمى پر زیادہ نہیں ہوگا. جو مہر مقرر کر دی اس کی اہمیت نہیں ہے، مہر مثل دینا پڑے گا. لیکن وہ مہر مثل اتنا کہ جتنا مقرر کرے اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا، اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا. نکاح فاسد میں کیا دینا رہتا ہے؟ مہر مثل دینے کا رہتا ہے دخول کے بعد، لیکن وہ مسمى سے بڑھ کے نہیں رہنا، لیکن وہ مسمى سے بڑا ہوا رہا تو مسمى دے دیا جائے گا. عندنا یہ ہمارے پاس ہے، خلاف لظفر، امام ظفر کا اختلاف ہے. وہ یعتبر بالبیع الفاسد، وہ بیع فاسد کا اعتبار کرتے ہیں. بیع فاسد کا اعتبار کرتے ہیں. جب بیع فاسد کا اعتبار کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ مہر مثل ہی ہے ان کے پاس، کیا رہیں گا؟ وہ کم زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ولنا، ہماری دلیل کیا ہے بھائی؟ ان المستوفى ليس بمال وانما يتقوم بالتسمية، فاذا زادت على مهر المثل لم يجب الزيادة لعدم صحة التسمية، وان نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لعدم التسمية. ہماری دلیل یہ ہے کہ مستوفى مال نہیں ہے. مستوفى میں منافع بزا جو ہے نا، مال نہیں ہے جس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، وہ مال نہیں ہے. وانما يتقوم بالتسمية، اس کی قیمت لگائی گئی ہے مقرر کرنے کی وجہ سے. انہیں ہے تو مال نہیں، انہیں مال تو نہیں ہے لیکن بھی مہر لگایا گیا ہے. کیوں؟ مقرر کرنے کی وجہ سے وقتی طور پر اس کی قیمت لگائی گئی. لہٰذا اب دلیل دے رہے ہیں، اگر وہ مہر مثل پر زیادہ ہو جائے تو زیادتی واجب نہیں ہوگی. اگر وہ مہر مثل پر زیادتی ہو جائے تو زیادتی واجب نہیں ہوگی. کیونکہ تسمیہ صحیح نہیں ہوا تھا. کیونکہ آپ جو مقرر کرے تھے نا وہ مقرر صحیح ہوا نہیں. جب نکاح صحیح نہیں ہوا تو مہر کیسے صحیح ہوا؟ جب نکاح ہی صحیح نہیں ہوا تو صحیح ہوا. وَإِن نَقَصَتْ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّى، اور اگر وہ کم ہو جائے، کون کم ہو جائے؟ میں مقرر کیا ہوا تو زیادتی واجب نہیں ہوگی مسمى پر، کیونکہ تسمیہ صحیح نہیں ہوا تھا، لہذا میں تسمیہ تھی مقرر نہ ہونے کی وجہ سے. تو دونوں صورتوں میں جو کم ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا. بخلاف البیع، بخلاف البیع، برخلاف بیع کے. لأنه مال متقوم فی نفسه، اس لیے کہ وہ مال متقوم ہے فی نفسی، فیتقدر بدلہ بقیمتہ، تو لہذا اس کو مقدر مانا جائے گا اس قیمت کے ساتھ. یہ مال اگر کوئی چیز بیچے اپن بیع فاسد ہو گئی، خریدار نے کیا کیا؟ اس کو استعمال کر لیا، تو واپس کر سکتا کیا؟ انہیں نہیں کر سکتا. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بیع فاسد کے اندر قیمت واجب ہوگی. بیع فاسد میں کیا واجب ہوگی؟ استعمال کر لیے تو قیمت واجب، ثمن واجب نہیں ہوگا. ثمن میں قیمت میں تھوڑا فرق ہے. ثمن بولتے ہیں جو بائع اور مشتری آپس میں طے کر لیتے ہیں، بائع اور مشتری. قیمت بولتے ہیں مارکیٹ ریٹ. قیمت کس کو بولتے ہیں؟ بیع فاسد کے بعد تو ہونا ہی چاہیے کہ واپس کر دینا. جب بیع فاسد ہوگی تو واپس کر دینا ہے. واپس کرنے کا موقع نہیں رہا، انہیں لے کے استعمال کر لیا. اب استعمال کر کیا واپس کر سکتا؟ نہیں کر سکتا نا بھائی. تو اب کیا دینا پڑے گا اس وقت؟ قیمت واجب ہوگی، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ. وہ اس واسطے کہ وہ مال متقوم ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی تو قیمت لگتی ہی ہمیشہ، تو مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ اختیار کر سکتے. لیکن یہاں یہ مال متقوم نہیں ہے، وقتی طور پر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، لہذا وہ فرق رہا. تو اس وقت معیار بنایا جائے گا مہر مثل کو ہی، لیکن مسمى سے زیادہ نہیں. لیکن اچھا، وہ علیہ العدہ، اور اس پر عدت ہوگی. آپ بولیں گے عدت کہیں کو نکاح نہیں ہوا تو عدت کیوں؟ وہ عدت اس واسطے سے بنا استعمال ہوا نا بھائی،
بزا استعمال ہوا نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس استعمال کے بعد جو ہے اس کے اندر حمل وغیرہ ہوا ہوگا، تو اس امکان کی وجہ سے کیا کرنا ہے؟ عدت گزارنا. کیوں عدت گزارتی ہے انہیں؟ دوسرے سے نکال نہیں کرنا ہے مقصد. اس دوران اگر حسان کا بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا تو عدت گزارنا پڑے گا نا. اب عدت گزرے تو پتا چلتا کہ اس میں کوئی امکان نہیں ہوا بولے. ٹھیک ہے، حسنا کیا ہے یہاں بات رضائی بہن کی ہے، بہن کے ساتھ نوز باللہ اس طرح نکاح کر کے خوش ہوتے ہیں. الحاقا للشبہۃ بالحقیقیت، شبہ کو حقیقیت کا الحاق کرتے ہوئے، فی موضع الاحتیاطی، احتیاط کی جگہ میں. شبہ کو حقیقت کا الحاق کرنا، شبہ کو حقیقت کا الحاق. تو نکاح فاسد میں عدت گزارنا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَتَحَرُّزًا عَنْ اشتباہ النسب، اور اشتباہ نسب سے بچتے، اشتباہ نسب سے بچتے. آگے دیکھیں، وَيُعْتَبَرُ ابتداء من وقت تفریق، اور اس کی ابتدا کا اعتبار کیا جائے گا تفریق کے وقت سے، لا من آخر الوطیات. اور مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی کو جو ایسے نکاح فاسد ہوا تھا، نکاح فاسد کے بعد انہوں 2-3 دن وطی کرتے رہے، بعد میں پتا چلا کہ نکاح فاسد ہوا، اب تفریق ہوئی ہے. تفریق فوراً نہیں ہوتی، تفریق کب ہوتی ہے؟ معلوم ہونے کے بعد، تحقیق ہونے کے بعد، اور اس دن ٹائم لگانا. مثال کے طور پر آدمی جو ہے آخری وطی کرا تھا جمعے کو، اور تفریق ہوئی ہے 6-8 دن کے بعد، اگلے جمعے کو تفریق ہوئی، یہ بیچ کے دن تحقیق میں گزر گئے، تب انہیں عدت گزارنا ہے. تو عدت کا شمار کب سے ہوگا؟ عدت کا شمار کب سے ہوگا؟ تو تفریق کے وقت سے ہوگا. کیا بول رہے ہیں؟ یہ 6 دن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. جب تفریق ہوئی جب ہی نکاح ٹوٹا نا، اس وقت تک تو انہیں اس کی اس وقت تک تو یہ شمار کر کے چلا گیا کہ نہیں بیوی ہے. اس وقت کیا شمار کر کے چل رہے ہیں؟ وہ شمار کر کے چل رہے ہیں نا. جب تفریق ہوئی جب پتا چلا کہ نہیں بیوی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے عدت کی ابتدا کا اعتبار کیا جائے گا وقت تفریق سے، نہ کہ آخری وطیوں سے، نہ کہ وہ صحیح، یہی زیادہ صحیح ہے. اس لیے کہ وہ واجب ہوتا ہے شبہ نکاح کے اعتبار سے، اس لیے کہ عدت واجب ہوتی ہے. عدت کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ نکاح کا شبہ پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے نا. ورفعها بالتفریق، اور نکاح کو اٹھا دینا. تفریق سے ہی سمجھ میں آیا. تفریق میں ابھی جو وہ بولا، تفریق جب تک نہیں اس وقت تک کیا سمجھ کے چل رہے تھے؟ شوہر بیوی سمجھ کے چل رہے ہیں. تفریق ہونے کے بعد پتا چل رہا ہے شوہر بیوی نہیں ہے. ہاں آگے دیکھیے، وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا، اور اس کے بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا. اب مسئلہ بہت بڑا پیچیدہ یہ ہو جاتا، اب اگر سمجھو حسان میں آپ نے رضائی بہن سے نکاح کر لیے تھے، اس دوران حمل بھی ہو گیا، تو بچے کو اب آپ کون بولیں گے؟ انہیں جو بولیں گے. بچے کی ماں کون بولیں گے؟ وہ جو بولیں گے. میرے دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا. ناجائز بچہ تو نہیں بول سکتے اس کو، باضابطہ بچے کا نسب اس سے ثابت کرنا پڑے گا. اس کو بولتے ہیں وتی بشبہ کا بچہ. کیا بولتے ہیں؟ نعوذ باللہ زنا کا بچہ نہیں بول سکتے، ناجائز بچہ نہیں بول سکتے. اور ثابت ہوگا اس کے بچے کا نسب، لأن النسب يحتاط في اثباته احياء الولد، اس لیے کہ نسب میں احتیاط لگائی جائے گی اس کے ثابت کرنے میں، ولد کو زندہ رکھنے کے لیے. ولد کو نہیں تو اس کو کیا شرعی اعتبار سے انہیں کیا سمجھا جاتا ہے؟ زنا کا بچہ رہا تو مردے کا مطلب مردہ نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ بغیر باپ کا بچہ، بغیر باپ کا بچہ. فیترتب علی الثابت، لہذا ثابت پر ترتیب دی جائے گی، من وجہ، ایک وجہ سے. اذ لو لم يسب نسبه ولم يكن له مرب فيدع الولد ويموت فيضيع الولد ويموت. وہی بتا رہے ہیں اگر بچے کو جو ہے اس کے باپ کا نسب اس کو ثابت نہ کیا جائے تو بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. اور اخلاقی اعتبار سے وہ اس کی موت ہے. اخلاقی اعتبار سے سمجھ میں آیا نا سب؟ تو لہذا ترتیب ہوگی ثابت پر من وجہ. اور اگر بچے کا نسب اس سے مان لیا جائے تب ہی جا کر بچے کی جو روزگار وغیرہ وابستہ ہوتے نا. اگر بچے کا نسب نہیں مان لیا جائے تو بچے کا روزگار یا بچے کو کھلانا پلانا کون؟ بچے کا کھلانے پلانا کون ہوگا؟ نہیں ہوگا کوئی بھی. ضائع ہو جائیں گے. بچہ ضائع ہو کر مر بھی سکتا ہے. اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بچے کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے نسب کو مان لیا جائے گا، بچے کو تو لہذا مرتب ہوگا وہ ثابت پر من وجہ، ثابت النسب پر ہی مرتب ہوگا. یہ کون سا معاملہ؟ وسیع شبہ کا معاملہ ثابت النسب ہوگا. یہ یاد رکھنا ہمیشہ.
وتعتبر مدت النسب من وقت الدخول. اچھا مدت نسب کا اعتبار کب سے کیا جائے گا؟ وقت دخول سے کیا جائے گا. یہ ایک خاص بات ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ نکاح اگر کسی کا ہو گیا تو اس کے بعد بچے کی جو مدت نسب ہے نکاح سے اعتبار ہے اس کا نکاح سے اعتبار ہے. اور وتی بھی شبہ میں وقت دخول سے اعتبار ہے. نکاح فاسد میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر جنید نے شادی کر لی, جماعت میں چلے گئے, شادی کر کے خیر جنید کی مثال نہیں کسی اور کی دیں گے, جماعت میں چلے گئے, اس کے بعد جو ہے کئی دن کے بعد گھر کو آئے, آنے کے تھوڑے دن کے بچہ ہوا. کس کا بچہ ہے وہ؟ جنید کا. ارے ایسا کیسا وہ جماعت میں کہتے ہیں بھی کچھ بھی ہوا ہوگا, جب تک انہوں انکار نہ کریں اس وقت تک کس کا ہوتا ہے؟ وہ ان کا ہی رہتا ہے, نہیں ہوتا نا جائز. نکاح کے بعد مدت نسب میں بچہ ہو جائے تو کس کا بچہ ہے؟ دونوں کے جوڑے کا بچہ ہے, وہ مان لیا جاتا ہے. اس مثال کی طرح میں سمجھ گئے نا. اور کم سے کم مدت نسب 6 مہینے, کم سے کم مدت حمل کم سے کم 6 مہینے. تو اگر کسی آدمی کا نکاح ہوا 6 مہینے کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی کا شمار ہوگا, اسی کا شمار ہوگا. کسی اور سے جو ہے کوئی اس پر اعتراض وغیرہ نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آ گیا نا. لیکن نکاح فاسد کے اندر ایسا نہیں ہے. نکاح فاسد میں مدت نسب کا اعتبار آخری وصیت سے ہوگا. نکاح فاسد کے اندر مثلا کوئی کسی کا نکاح فاسد ہوا تھا, آخری وصیت نہیں, پہلی وصیت. آخری وصیت کون بول؟ وتی سے, من وقت الوتی, وتی کے وقت سے. نکاح فاسد کوئی کیا تھا, اس کے بعد جو ہے وتی نہیں کرا, کئی دن تک جو ہے دونوں دور دور رہے, بعد میں جو ہے ملاقات ہوئی, اس کے بعد وتی ہوئی. پھر بعد میں وتی ہونے کا پتہ چلا کہ وہ دونوں کا کیا تھا, وہ نکاح فاسد تھا. اب وہ حمل ہو گیا اس کو, اب حمل ہو گیا. تو اس وقت کا جو حمل ہے نا اس کے مدت نسب کا اعتبار کب سے کیا جائے گا؟ وتی سے کیا جائے گا, نکاح سے نہیں کیا جائے گا. یہ بولنا چاہ رہا ہے, کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ ایک بات اس میں یاد رکھنا ہمیشہ, نکاح جو من وجہ وتی ہے, نکاح من وجہ, سمجھ گئے. نکاح ہوتے ہی دونوں میاں بیوی شمار ہے. اب ان بچہ ہو گیا تو جو ہے وہ کہاں سے لائے کدھر سے لائے نعوذ باللہ, سب پوچھنے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ جو نکاح نہیں تھا نا, نکاح فاسد تھا نا, اس واسطے اس کے بچے کا کب سے دیکھنا ہے؟ وتی سے دیکھنا ہے, جہاں اور واسطے ایسا. تو اعتبار کیا جائے گا مدت نسب کا وقت دخول سے. اسی کو وقت دخول بول رہے ہیں. محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وعلیہ الفتویٰ, اسی پر فتویٰ ہے, اس لیے کہ نکاح فاسد وتی کی طرف بلانے والی نہیں ہے. نکاح فاسد کیا وتی کی طرف بلانے والا نہیں ہے. والاقامۃ باعتبارہ, اور اقامت کرنا یعنی نکاح کو وتی کے قائم مقام رکھنا اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے. نکاح کو وتی کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے کیونکہ نکاح سے ہی وتی حلال ہو جاتی ہے, نکاح سے ہی وتی حلال. اسی وجہ سے شادی شدہ جوڑے کے مدت نسب کا اعتبار کہاں سے کرتے ہیں؟ نکاح سے کرتے ہیں, وتی سے نہیں کرتے. اگر نکاح میں وتی میں اگر وقت میں ڈفرنس رہا تو سمجھ میں آ گیا نا, کہاں سے اعتبار کیا جاتا ہے؟ بات ختم ہو گئی. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.